بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. عزیز دوستو بزرگوں، کل کے درس میں سورہ فاتحہ کے چند نام آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے تھے. تو سورہ فاتحہ کے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 26 نام ہیں، بعض نے لکھا ہے کہ 36 نام ہیں، اور تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کے 12 نام ہیں. تو ناموں کی کثرت ان کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے کہ یہ سورت کتنی عظیم سورت ہے. اس سورت کی عظمت کے حوالے سے کل کے درس میں صحابہ کرام کی احادیث میں نے عرض کی تھی. آج اس سورت کا ایک اور نام آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں. اس سورت کا ایک نام دعا بھی ہے. اس سورت کو دعا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس سورت میں ایک بہت ہی عظیم دعا کا ذکر ہے جو ہر نماز کی ہر رکعت میں ایمان والا انسان اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. بندہ اپنے لیے ہدایت مانگ رہا ہے، سیدھا رستہ مانگ رہا ہے. اے اللہ مجھے سیدھے رستے پر چلا. اب کون سے سیدھے رستے پر چلا؟ تو آگے بندہ خود ہی کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ مجھے ان لوگوں کے رستے پر چلا جن کے اوپر تو نے انعام کیے ہیں، چاہے وہ انبیاء ہیں تو ان کے رستے پر چلا، اولیاءوں کے رستے پر چلا، صدیقین اور شہداء کے رستے پر مجھے چلا. حضرت ایک مشہور صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، کہ سارے اذکار میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور ساری دعاؤں میں سے سب سے افضل دعا الحمدللہ. سبحان اللہ. تو سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے دعا کا ایک طریقہ سکھایا ہے کہ کس طریقے سے دعا مانگی جاتی ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم یہاں سے دعا شروع ہو جاتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے. اب نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان کس طریقے سے اس کو تقسیم کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی. بندہ کہتا ہے اے اللہ ساری کی ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، اس لیے کہ تو ساری کائنات کے سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تو اللہ کریم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی،
بندہ کہتا ہے اے اللہ تو قیامت کے دن کا بھی مالک ہے، جس طرح تو ساری کائنات کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک بھی تو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ پھر بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کریم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان والی بات ہے۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ تیری ہی عبادت کروں گا، و ایاک نستعین، اور کبھی کسی غیر سے مدد نہیں مانگوں گا، جب مجھے مدد کی ضرورت پڑے گی تو صرف تجھ ہی سے مدد مانگوں گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ آگے جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تم نے نعمتیں کی ہیں، اور اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے مجھے بچا، ان لوگوں کے راستے پہ مجھے مت چلانا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا ہے یا جو تیرے راستے سے گمراہ ہو گئے ہیں۔ اے اللہ ان کے راستے پر مجھے مت چلا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے نے جو سوال کیا ہے اس کا سوال پورا کیا جائے گا، میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا ہے اسے عطا کیا جائے گا، میرے بندے نے جو دعا کیا اسے قبول کیا جائے گا۔ تو یہ سورہ فاتحہ اللہ اور اس بندے کے درمیان اللہ تعالیٰ نے نماز کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ آج میرا آپ کا یہ حال ہے، ہمیں پہلے تو نماز کا طریقہ ہی نہیں آتا، اور دوسرے نمبر پہ ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اذان ہوتی ہے، کلمہ پڑھنے والا اذان کو سنتا ہے، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ اللہ کے گھر سے صدا آ رہی ہے حی علی الصلاۃ، اے ایمان والے چل نماز کی طرف، اے ایمان والے چل پروردگار کے سامنے سر و سجود ہونے کی تیاری کر۔ اللہ فرماتے ہیں حی علی الفلاح، اے ایمان والے اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے میرے گھر میں آ جا۔ لیکن ایمان والا اپنی آخرت کو بھول کے اپنے رب کے گھر سے آنے والی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کوئی اپنا عزیز و اقارب کسی خوشی غمی کی دعوت دے دیتا ہے تو بڑی خوشی سے جاتے ہیں، اس لیے کہ اگر نہ گئے تو ہمارا یہ عزیز ناراض ہو جائے گا۔ لیکن جب اللہ کے گھر سے دعوت مل رہی ہے کہ اے ایمان والے آ جا تجھے کامیابی مل جائے گی، آ جا میری عبادت کر لے، اللہ کے گھر سے جب دعوت آتی ہے تو کلمہ پڑھنے والا اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ عزیز دوستو یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ اللہ رب العزت کے ہاں ہماری ناپسندیدگی ہے۔ جس بندے کو نماز کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی وہ سمجھ جائے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے کہ مجھے اپنے گھر میں جانے کی توفیق نہیں دے رہا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ جی میں نماز پڑھتا ہوں لیکن میں پریشان رہتا ہوں کہ میری نماز اللہ کے دربار میں قبول بھی ہوتی ہوگی یا نہیں۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تجھے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد عصر کی نماز کے لیے مسجد میں جانا نصیب ہو جائے تو سمجھ جا پاک پروردگار نے میری پہلی حاضری کو قبول کیا تھا، اسی لیے مجھے دوبارہ اپنے گھر میں بلایا ہے۔ اس لیے کہ کائنات میں آپ دیکھیں جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور آپ اس سے ناراض ہو جائیں تو آپ دوبارہ اس کو کبھی اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے، تو وہ اللہ جس سے ناراض ہو اسے وہ اپنے گھر میں کیسے گھسنے دے گا۔ تو عزیز دوستو یہ انتہائی عجیب معاملہ ہے، فکر کرنی چاہیے جن لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور بالخصوص مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ یہ مسجدیں مردوں کے لیے بنائی گئی ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ بعض لوگ عجیب و غریب قسم کے بہانے تراشتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ کے سجدہ ہی دینا، اسی کار ہی سجدہ چاہ دیں۔
اگر اتنی بات ہوتی تو اللہ اپنے حبیب سے کہتے مسجد مت بناؤ، میرے سامنے سجدہ ہی کرنا ہے اپنے گھر میں کر دیا کرو، لیکن یہ مسجدوں والا جو اہتمام کیا گیا ہے تو اس لیے کیا گیا ہے کہ مسجدوں کے اندر جماعت کے ساتھ نماز کو پڑھا جائے۔ جو بندہ جان بوجھ کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ جو لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے یا گھروں میں پڑھ لیتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں نوجوانوں کو جمع کروں اور ان سے کہوں کہ لکڑیاں اکٹھیاں کریں اور ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ جلا دیں، یہ میرا دل کرتا ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ گھروں میں بے گناہ عورتیں بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، تو اس لیے میں اس کام سے باز آ جاتا ہوں۔ تو عزیز دوستو، وہ ہستی جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجی گئی ہے، لیکن مسجد کے اندر نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں کیسا سخت رویہ رکھتی ہے۔ اور اسی ہستی نے فرمایا کہ لوگوں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج ایمان والا اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو پہچان نہ سکا، وہ نبی جو ساری رات جاگتے ہیں، اللہ کے دربار میں عبادت کرتے ہیں، سردیوں کی لمبی راتوں میں اتنا لمبا جاگنا، پاؤں مبارک سردی سے پھول جاتے ہیں، لیکن آخر میں جب ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی باری آتی ہے، میرے نبی نے اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگی، اپنے خاندان کے لیے کوئی دعا نہیں مانگی، اپنی بیویوں بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے کوئی دعا نہیں مانگی، اگر دعا مانگی ہے تو اپنی امت کے لیے مانگی ہے، اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا، اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، مجھے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی عائشہ صدیقہ کے لیے دعا کی، اللہم اغفر لعائشہ، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ زمین پہ ایسے لوٹ پوٹ ہو رہی ہیں جیسے چھوٹا بچہ جب خوشی میں کھیلتا ہے تو زمین کے اوپر لوٹ پوٹ ہوتا ہے، تو آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا کر رہی ہو؟ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشی سے کر رہی ہوں کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں اور آپ نے میرے لیے اپنے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ تیرے لیے آج مانگی ہے اور تو خوش ہو رہی ہے، اپنی امت کے لیے یہی دعا میں روزانہ مانگتا ہوں۔ تو اس نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے آج ایمان والا تیار نہیں ہے، وہی نبی کہہ رہے ہیں لوگوں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان احدکم اذا قام فی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی بندہ نماز کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے، انہ یناجی ربہ، تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے۔ جیسے دنیا میں کوئی بندہ کسی کے کان میں کوئی بات کرتا ہے تو نمازی اپنے رب کے کان میں اپنی بات پہنچا رہا ہوتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، کیوں کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس بندے کے درمیان اور قبلے کے درمیان اللہ رب العزت ہوتے ہیں۔ تو فرمایا جب تمہارا اللہ قبلہ اور تمہارے درمیان آ جاتا ہے اور تم اس کو سجدہ کر رہے ہوتے ہو تو فلا یبزقن احدکم قبل القبلۃ، فرمایا تم میں سے کوئی آدمی قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکا نہ کرے۔ دو باتیں بتائی گئی ہیں، ایک بات یہ بتائی گئی کہ ایمان والا جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور قبلے کے درمیان آ جاتے ہیں اور بندہ اپنے اللہ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ آج اگر مجھے اور آپ کو یہی دھیان نصیب ہو جائے کہ میرا اللہ میرے اور قبلہ کے درمیان ہے اور میں جو پڑھ رہا ہوں میرا اللہ اس کو سن رہا ہے اور میں جو مانگ رہا ہوں مجھے میرا اللہ عطا کرے گا، یہی دھیان نصیب ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی تعلیم دی ہے۔ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایمان والے جب تم نماز پڑھتا ہے تو یوں سمجھ لے کہ میرا اللہ، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ میرے سامنے ہے، اور اگر تیرے دل میں یہ خیال نہیں آتا تو یہ سمجھ لے فإنہ یراک، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس دھیان سے جب نماز پڑھی جائے تو وہ نماز کامل ہوتی ہے۔ آج ہم نماز کے ترجمے سے ہی غافل ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہم نماز میں پڑھتے کیا ہیں، ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ ہمیں کیا جواب دے رہے ہیں۔
اس ترجمے سے ہی غافل ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اور بعض لوگ تو ٹھیک طریقے سے نماز پڑھ نہیں سکتے، کسی کو نماز کی نیت کا طریقہ نہیں آتا، کسی کو نماز کے پیچھے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، تو پھر ہماری نمازیں کیسے ہوں گی؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ نماز پڑھاتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین ایک دفعہ انہوں نے پڑھا تو خاموش ہو گئے، پھر دوبارہ پڑھا الحمدللہ رب العالمین، پھر خاموش ہو گئے، آگے نہیں پڑھ رہے۔ اب پیچھے سے مقتدی لقمہ دے رہے ہیں الرحمن الرحیم، تو لقمہ بھی نہیں لے رہے۔ پھر جب الحمدللہ رب العالمین پڑھا اور نماز کو مکمل کیا تو سلام کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ حضرت جی آج آپ نے عجیب طریقے سے نماز پڑھائی ہے، آپ بار بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے تھے اور ہم آپ کو لقمہ دے رہے تھے، آپ آگے سے الرحمن الرحیم، ہمارا لقمہ نہیں لیا اور یہ نہیں پڑھا۔ تو وہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، کیا اللہ والے لوگ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ آج جب میں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، آگے سے حمدنی عبدی کی آواز میرے کانوں میں نہیں آئی، تو اس لیے میں دوبارہ پڑھ رہا تھا کہ مجھے آج اللہ رب العزت کی طرف سے حمدنی عبدی والی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جواب میں اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، تو وہ اللہ والے اللہ کے ساتھ ان کا ایسا تعلق تھا کہ وہ جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے تو اللہ کا جواب بھی ساتھ سنتے تھے۔ آج جب اس کی آواز نہیں آئی تو وہ بار بار الحمد پڑھ رہے تھے، پھر جب پیارے پروردگار کی طرف سے ان کو بتایا گیا حمدنی عبدی تو پھر انہوں نے سورہ فاتحہ کو مکمل کیا۔ تو کائنات میں ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، آج ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، ہمارے دل میں اس عبادت کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم نے اگر کچہری میں جانا ہے، تاریخ ہے تو اس کی اہمیت ہے، سارے کام چھوڑ کے وہاں بھاگ جاتے ہیں، لیکن یہ جو روزانہ 5 وقت اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں، اس دعوت میں جانے کے لیے، اس کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ لوگوں، وہی اللہ جس نے ہمیں ایک دوسرے کو حقوق سکھائے ہیں، فرمایا کوئی کلمہ پڑھنے والا تمہارا عزیز رشتہ دار اگر تمہیں کوئی دعوت دیتا ہے، اس دعوت کو قبول کرنا تمہارے اوپر حق ہے، لازم اور ضروری ہے۔ اس کلمہ پڑھنے والے کی دعوت کو قبول کرو، وہ کھانے کی دعوت دیتا ہے تب اس کی دعوت قبول کرو، تم سے کوئی مدد مانگتا ہے اس لیے دعوت دے رہا ہے، اس کو قبول کرو۔ تو جو رب ایک دوسرے کے یہ حقوق سکھا رہا ہے، کیا اس کی دعوت کو ایمان والا قبول نہ کرے؟ اللہ تعالیٰ روزانہ دعوت دیتے ہیں لیکن کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو عزیز دوستو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سردیوں کی لمبی رات ہے اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت باندھتی ہیں اور اس کے اندر قرآن پڑھتی رہتی ہیں، اور جب سلام پھیر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں تو اذانیں ہونے لگ جاتی ہیں، تو آگے سے رو کر کہتی ہیں میرے اللہ تیری سردیوں کی لمبی راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ فاطمہ کی 2 رکعت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو پاک پروردگار سے رو کر دعا کرتی ہیں۔ کائنات نے، اس آسمان اور زمین نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، لیکن آج ہم جیسے لوگ بھی اس کا آسمان اور زمین نے دیکھ لیے کہ جو اللہ رب العزت کی اذان کو ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسری کان سے نکال دیتے ہیں۔ آج ہماری مائیں بہنیں خود نماز نہیں پڑھتی اور اپنے بچوں سے وہ کیسے نماز پڑھائیں گی؟ والدین نماز نہیں پڑھتے تو اپنی اولاد کو وہ نماز کے لیے کیسے راضی کریں گے؟ عزیز دوستو، اس کائنات نے ایک ایسا بادشاہ بھی دیکھا ہے کہ جب وہ مر گیا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ فوت ہو گئے تو جنازے کے لیے لوگ آئے، بہت بڑا مجمع، ایک سروں کا سمندر ہے جو ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ ہندوستان کے اندر بر صغیر کی ایک بہت بڑی ہستی تھی، تو جب جنازہ پڑھانے کی باری آئی تو ایک کاغذ کھولا گیا اور کہا گیا کہ یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وصیت نامہ ہے جو انہوں نے لکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرا نماز جنازہ وہ بندہ پڑھائے کہ جس نے جب سے ہوش سنبھالی ہے تب سے لے کے اب تک کبھی اس کی تہجد کی نماز فوت نہ ہوئی ہو۔ دوسری شرط یہ لکھی ہے کہ میرا نماز جنازہ وہ انسان پڑھائے جس نے جب سے ہوش سنبھالی ہے تب سے لے کے اب تک کبھی اس نے کسی غیر محرم کے چہرے پر نظر نہ ڈالی ہو،
اور تیسری شرط یہ ہے میرا نماز جنازہ وہ انسان پڑھائے جس نے جب سے ہوش سنبھالی ہے تب سے لے کے اب تک کبھی اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ میری نماز جنازہ وہ انسان پڑھائے کہ جس نے جب سے ہوش سنبھالی ہے تب سے لے کے اب تک عصر کی فرض نماز تو فرض اپنی جگہ رہ گئی، فرض نماز عصر کی فرض نماز سے پہلے جو 4 سنتیں غیر موقع ہیں وہ بھی کبھی نہ چھوٹی ہوں۔ جب یہ وصیت نامہ پڑھا گیا اب بڑی بڑی ہستیاں بڑے بڑے علماء موجود تھے، وہ سارے ایک ایک قدم پیچھے ہو گئے کہ کون سا ایسا انسان ہوگا جس کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی۔ مجمع پہ سناٹا چھایا ہوا ہے کہ اب جنازہ کون پڑھائے؟ تو روئے زمین نے دیکھا ایک انسان آگے ہوا جس نے اپنا منہ اپنی چادر کے اندر لپیٹا ہوا تھا اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی میت کے قریب آتا ہے، چہرے سے کفن ہٹاتا ہے اور کہتا ہے خواجہ خود تو دنیا سے چلے گئے ہو لیکن ہمارے پردے فاش کر گئے ہو۔ یہ وقت کا حکمران شمس الدین التمش تھا جس کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جایا کرتی تھی، اس انسان نے حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ اگر آج کی تاریخ میں کوئی آدمی ایسی وصیت کر دے تو بغیر جنازے کے اسے دفنایا جائے گا، ایسا انسان نہیں ملے گا۔ تو دوستو اس روئے زمین پہ ایسے ایسے لوگ بھی آئے ہیں، اس طریقے سے انہوں نے اللہ رب العزت کی عبادت کی ہے کہ نہ انہوں نے کوئی فرض نماز چھوڑی، نہ انہوں نے تکبیر اولیٰ چھوڑی، نہ انہوں نے سنتیں چھوڑی اور نہ انہوں نے تہجد کی نماز چھوڑی ہے۔ تو آج ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے دعوت فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے ساری کائنات انسان کے لیے بنائی ہے، میں نے زمین و آسمان انسان کے لیے بنائے ہیں، میں نے جنت انسان کے لیے بنائی ہے، میں نے پھل پھول رزق اور غذائیں انسان کے لیے بنائی ہیں، میں نے چرندے پرندے درندے یہ دودھ دینے والے جانور انسان کے لیے بنائے ہیں، لیکن انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب ساری کائنات انسان کے لیے بنائی، انسان کو عبادت کے لیے بنایا، تو ساری کائنات انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ سورج اپنے وقت پہ طلوع ہو رہا ہے، کبھی لیٹ نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے انسان کی خدمت کا، جانور انسان کی خدمت کر رہے ہیں، سورج انسان کی خدمت کر رہا ہے، چاند انسان کی خدمت کر رہا ہے، بادل انسان کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن انسان اللہ کی عبادت نہیں کر رہا۔ پنجابی کے کسی شاعر نے اشعار لکھے، کہتا ہے اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھو بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھو بندہ رب دا، مومناں نوں لگ دی پیاری نماز، منافقہ دے واسطے تے پاری نماز، کمبل تے لے کے تے منہ نہ چھپا، رب دی نماز پڑھو بندہ رب دا۔ واقعتاً نماز منافقوں کے لیے وزنی ہوتی ہے، منافق آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے وہ سستی کرتا ہے، اور خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین جو ہیں وہ نماز کے اندر سستی کرتے ہیں۔ آگے وہ شاعر کہتا ہے رب نے تیرے لئی جنت بنائی، موتی لال ہیریاں دی سیج بچھائی، رب نے تیرے لئی جنت بنائی، موتی لال ہیریاں دی سیج بچھائی، موتی لال ہیریاں دی سیج بچھائی، پاک صاف ہوراں تیرا تک دیاں راہ، رب دی نماز پڑھو بندہ رب دا، تیرے لئی جنت وچ ریشمی لباس، تیرے لئی جنت وچ ریشمی لباس، دودھ دیاں نہراں نال چاندی دے گلاس، سیب تے انار کیلے رج رج کھا، سیب تے انار کیلے رج رج کھا، رب دی نماز پڑھو بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھو بندہ رب دا۔ تو عزیز دوستو
قیامت کے دن اسی نمازی انسان کے لیے اعلان ہوگا کہ چل میری جنت کے اندر داخل ہو جا اور جہاں سے چاہ جتنا چاہ اپنی مرضی سے کھا، آج کے دن تیرے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، دنیا میں تو نے میری مرضی کی تھی، آج یہاں تیری مرضی چلے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين۔